آپ اہل مسجد ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو بازار میں ہوں گے, بہت سارے ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے, وہ اہل مسجد ہے. بولنا جلدی جلدی بولو. وہ اہل مسجد نہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں, بہت سارے ایسے ہوں گے جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے, بہت سارے ایسے ہوں گے جو بیوی کے آگے بیٹھے ہوں گے. وہ اہل مسجد, بولتے رہو اہل مسجد. وہ خود کو اہل مسجد کہلوانا شروع کر دے, لوگ بھی انہیں اہل مسجد کہنا شروع ہو جائیں, وہ اہل مسجد مشہور بھی ہو جائیں, وہ تب بھی اہل مسجد نہیں. اور آپ کو کوئی اہل مسجد نہ کہے, آپ تب بھی اہل مسجد ہیں. مولوی جی اہل سنت کہلوانے سے نہیں, اہل سنت بننے سے بات بنتی. کو میری گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں بات کہنے چلا ہوں, جو اصلی سنی ہے نا وہ بولے. جب تھک جاؤ مجھے بتانا, میں بیٹھ کے بیان کر لوں گا. اچھا سنو, اللہ نے محبوب کو جو بھیجا تو جگہ کو چنا. یوں ہی نہیں بھیجا, بازار میں نہیں بھیجا, چوک کا انتخاب نہیں کیا, چوراہے کا انتخاب. اللہ نے ساری دھرتی سے عرب کو چنا, عرب سے حجاز کو چنا, حجاز سے مکہ کو چنا, مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا, وہاں محبوب کو بھیجا. جن میں بھیجا انہیں بھی چنا, جن میں بھیجا انہیں بھی چنا. تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا, انسانوں سے انبیاء کو چنا, انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا, ابراہیم کے 2 بیٹوں سے اسماعیل کو چنا, اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا, بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا, بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا, بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا. پھر عبد المطلب کے گھر اپنے محبوب کو بھیجا, اور جب بھیج دیا تب اعلان کروایا, کائنات والو میں نے محبوب کو بھیج دیا ہے, عاشق ہو تو چلو میرے محبوب کے دروازے پر. عاشق ہو تو اونچا سنتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ عاشق جایا کرتا ہے, بلایا نہیں کرتا. سارے بولو نا, او عاشقوں بولو, عاشق بلایا. اس لیے تو آج سچے عاشق کہتے ہیں نا, میں ایک بس حکم یہ آ گیا وہ پورا کر رہا ہوں, کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں, یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, ماں بھائی نبیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہیں, ذرا تم جما کر تو دیکھو. میں بس یہ جو حکم انہوں نے کیا تھا مجھے, وہ بھی میں نے بس 2 مصرے پڑھ دیے. اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے چن چن کر بھیجا محبوب کو, بلکہ میں اپنے ذوق میں یہ کہنا چاہوں گا, اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا, محبوب کو دیا. اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا, محبوب کو دیا. جملہ ضائع کرو کہ دکھ ہوگا, اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں اعلیٰ ہوتی وہ مصطفیٰ کو دیتا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور پلکیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور سفینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور معجزات اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور اصحاب اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا. تو پھر قاضی کو کہنے دینا, اگر رب کے خزانے میں خدیجہ سے, عائشہ سے, حفصہ سے, میمونہ سے, ماریہ سے, صفیہ سے, سودا سے, جویریہ سے, حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطفیٰ کو دیتا.
چن چن کر دیا. بولتے رہو. اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، محبوب کو دیا. پہلوں کو بھی بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. اب وقت مختصر ہے، باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ بڑی تفصیل طلب ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ، پہلوں کو بھی بہت کچھ دیا. موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کا ڈنڈا. اضرب بعصاک البحر، دریا پہ مار. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا. بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا. ہم ہر نبی کو ماننے والے، ہر نبی کے ہر معجزے کو ماننے والے. بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا. دریا ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا. میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گئے. مرضی ہے تیری نہ بول. وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا. بات رہتی ہے وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا. لیکن سنو، دریا تب پھٹا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. مولا کیا مطلب؟ کہا میں نے بدلا دیا. موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچ. محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو. معلوم ہوا آقا کی نبوت کے پہنچنے کے لیے آقا کا پہنچنا ضروری نہیں. یہاں آج کے بازاری ملا کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی. کہتے ہیں میں یہاں تب نبوت مانوں گا جب آقا بھی یہاں حاضر ہوں. مولوی جی یہ باتیں پہلے نبیوں کے لیے تھی. وہ نبی محدود وقت کے نبی، وہ نبی محدود قبیلوں کے نبی، وہ نبی محدود خاندانوں کے نبی، وہ نبی محدود علاقوں کے نبی. میرے آقا کے لیے تو اللہ نے یہ قانون رکھے ہی نہیں، بلکہ اعلان کرا دیا، محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے. پہلے نبیوں کو بھی بہت کچھ دیا. میں بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو. پہلے نبیوں کو بھی بہت کچھ دیا. وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی. وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول. وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر. ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت. ان کی نبوت تو پھیلی، آقا کی نبوت ذاتی. ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود. ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت. ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ. ان کے لیے صرف امت، آقا کے لیے خیر امت. ان کے لیے صرف شفاعت، آقا کے لیے کبریٰ شفاعت. ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر. ان کے لیے صفیں، آقا کے لیے مصلی. مسکرا کے کہو سبحان. جس کے ماتھے پہ پل ہے نا، میں اشارہ نہیں کروں گا، ناراض ہو جاؤ گے. پتنی کون آیا بیٹھا، پر مسکرا کے کہو سبحان اللہ. ان کے لیے صفیں، آقا کے لیے. اور جو مصلی پر ہوتا ہے نا، نہ کوئی اس سے آگے ہوتا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہوتا ہے. ہمارے وہاں تو ویسا ہی ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا. جو مصلی پہ امام ہوتا ہے نا، نہ اس کے کوئی برابر ہوتا ہے نہ کوئی اس سے. آپ بھی امام کو آگے ہی رکھتے ہو؟ ہاں رکھتے ہو، صرف نماز میں. جیسے ہی عارضی طور پر آگے اسے کر دیا. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، ہر معاملے میں آپ کے پیچھے. بہرحال تنقید نہیں کرنا چاہتا آپ پہ، آپ تو اپنے ہو نا. جو اوروں کے لیے وہی کافی ہے. توجہ، جو مصلی پر ہوتا ہے نہ کوئی اس سے آگے ہوتا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہوتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا، تمام انبیاء کی جماعت میں نہ کوئی میرے محبوب سے آگے ہے نہ کوئی میرے محبوب کے برابر ہے. اور محبوب نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا، میری ساری امت میں نہ کوئی ابو بکر سے آگے ہے نہ کوئی ابو بکر کے برابر.